بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں ہیں دو، اور دونوں خبریں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور خبریں جناب دونوں بڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک خبر جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے، اور دوسری خبر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے ریلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو باری باری دونوں خبریں بتا دیتا ہوں، باقی تسی آپ سیانے ہو پاجی، میں مطلب آپ کی عقل و دانش کا قائل ہوں، سب جتنے بھی ویورز ہیں، تو جو میرے پاس فہم ہے وہ میں آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کروں گا انفارمیشن کے ساتھ۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جناب کامران تیسوری صاحب جو ہیں گورنر سندھ ہیں، اور وہ گئے ہیں نواز شریف سے ملنے، اور لنڈن جا کے میاں صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس میں بڑا میاں بھی ہے، چھوٹا میاں بھی ہے، ساگ ڈار صاحب بھی نکی جی کرسی وچ باہ گئے نا، دونوں میاں صاحب آندے اتنے بیٹھے ہیں، اور جناب انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہے، ملک کے معاشی مسائل پہ ہوئی ہے، سیاسی مسائل پہ ہوئی ہے، اور بڑا ایک جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب بڑی زبردست ملاقات کی ہے۔ کامران تیسوری صاحب نے اس کا ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب کامران تیسوری صاحب کون ہیں؟ دیکھیے، میاں نواز شریف کے ساتھ تو روزانہ کی بنیاد پر کئی لوگ ملتے ہیں۔ میاں صاحب جو ہیں سب کے سب ملتے ہیں، اور جہاں بھی باہر نکل دو کہنا میاں نے میں نے بڑی وڈی گل کرتی ہے۔ اب وہ گل کی کیتی ہے وہ بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بات کیا ہے، لیکن بہرحال میاں نے بڑی وڈی گل کرتی ہے۔ کامران تیسوری صاحب نے جو روٹین کی باتیں بتائی ہیں یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں۔ میاں صاحب کے پاس جو جائے گا وہ ہیر رانجھا سے ڈسکس کر نہیں جائے گا نا سر، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پر میاں محمد بخش کا کلام شاید میاں صاحب کے کہنے پہ سنا دے، لیکن اس کے فضائل بیان کرنے وہ باہر وہاں پہ نہیں جائے گا، وہ سیاست ہی ڈسکس کرنے جائے گا سر۔ وہاں پر جو جائے گا وہ میاں صاحب کے ساتھ معیشت کے معاملہ ڈسکس کرے گا کہ بھائی تسی پاکستان آ کے وزیر اعظم بننا چاہتے تو کو اتوں دے معاشی مسائل کا حل کی وہ ذرا سن دسو نا۔ تو اس طرح کی باتیں ضرور ہوں گی، لیکن کامران تیسوری صاحب جو ہیں وہ ہیں کون؟ اصل بات یہ ہے سر، وہ وڈے گھر کے بندے ہیں، اور وڈے گھر کے بندے جو ہیں وہ ہیں تو سندھ کے گورنر لگے ہیں، اور ان کا وہاں پر جا کے ملاقات کرنا، اور اس ملاقات کے دوران بلکہ اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا سا ٹرن لے رہی ہیں پاکستان کی پولیٹکس یا پاکستان کے اہم عہدوں کے حوالے سے چیزوں نے ٹرن لینا شروع کیا ہے۔ اب لوگ اس کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ یہ کس حد تک درست ہے کس حد تک غلط ہے میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی ٹرن ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ٹرن ہوئی ہیں تو بات جو ہے وہ پھر دور تک نکل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو دوسری خبر بتانے لگا ہوں۔ خبر نمبر 2 یہ ہے سر کہ پاکستان کی سیاست میں جس شخصیت کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے نا، وہ جو سیاست میں نہیں ہوتے، آفیشیلی نہیں ہوتے، ایک ہوتے ہیں اپنا چیف آف آرمی سٹاف، اور دوسرے ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی۔ اچھا، پاکستان کی سیاست کے اندر یہ جو دو عہدے ہیں ان کا بہت مقام ہے سر۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جو ہیں اپنا مریم نواز شریف صاحبہ، ان سے ملنے کے لیے آئے بلاول بھٹو صاحب جاتی عمرہ میں۔ ہم ظاہر ہے کہ بطور رپورٹر کے وہاں پر موجود تھے باہر، اور ہمیں یہ تھا کہ ہم خبر نکال لیں گے۔ اب اس جو 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات تھی، اس کے بعد 5-1 منٹ کی بریفنگ تھی جو قائرہ صاحب نے دی، اور ساتھ ان کے ظاہر ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تھی، اور وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن جو اندر کی خبر نکلی تھی وہ یہ تھی کہ اس میٹنگ کے دوران مریم نواز شریف صاحبہ بار بار یہ کہتی رہی کہ یہ بتائیں کیا بن رہا ہے، ایکسٹینشن مل رہی کہ نہیں مل رہی۔ اس وقت نا جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا، پھر ساتھ ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ڈی جی آئی ایس آئی جڑا نا وہ بڑا خطرناک ہے یار، یعنی یہ گفتگو جو ہے نا وہ ساری جنرل فیض حمید تھے اس کے ڈی جی، تو یہ گفتگو ہو رہی تھی، اور اشاروں کے ساتھ مریم باتیں کر رہی تھی کہ اگر ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو پھر ہم گئے، اگر یہ دوبارہ آ گئے تو پھر سانو اسی گئے۔ تو یہ اتنی اہمیت کے حامل عہدے ہیں۔ ابھی بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ جو بھی شخص پاکستان کی سیاست کو سمجھتا ہے اس کو پتہ کہ ڈی جی آئی ایس آئی کتنا اہم عہدہ ہے۔ اب ڈی جی آئی ایس آئی کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم جو ہے نا سر وہ نیڑے آ گیا، ستمبر چڑھ گیا، تو ان کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آفیشیلی نزدیک آ گیا۔ اب گفتگو یہ شروع ہو گئی ہے کہ جناب ڈی جی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا ریٹائر نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے۔ آج ہوا یہ کہ کچھ لوگوں نے ٹویٹس کیے، معروف لوگ ہیں، انہوں نے ٹویٹس کیے کہ جناب ڈی جی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی، اور
جو ان کی جگہ پر آ رہے ہیں وہ جنرل امتیاز، شاید ان کا نام بتایا انہوں نے، شاید وہ ہیں، اور اسی طرح چیئرمین نادرہ کے حوالے سے بھی آیا کہ جناب نعمان صاحب جو ہیں وہ چیئرمین نادرہ ہوں گے. اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ کرنی شروع ہوئی لوگوں نے، یہ شوشے چھوڑے. ٹھیک ہے، پھر کچھ دیر بعد ان ٹویٹس کے کچھ دیر بعد، بلکہ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ٹویٹس آئے تو پھر جو ہے نا رولا پہ آ گیا سارے پاسے. اور کل ساری رات اور شام تک، جب تک کہ یہ ٹویٹ نہیں آیا، بلکہ شام تک کہہ لیں، ایک رولا پہ آ رہا کہ جناب جنرل جو ہیں اپنا شاہد امتیاز وہ آ رہے ہیں، اور چیئرمین نادرہ جو ہیں وہ نعمان ذکریہ صاحب ہوں گے. اس طرح کی گفتگو جو ہے نا وہ شروع ہو گئی. اور پھر مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، اور اس ٹویٹ میں جو ہے وہ بات سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ یہ دو صاحب کے نام آ رہے ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے اور ایک چیئرمین نادرہ کے لیے، کہ دونوں نام غلط ہیں اور یہ خبر درست نہیں ہے. جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو پھر کچھ اور لوگوں نے بھی ٹویٹس کرنے شروع کیے. مثلا سعدیہ افضال صاحبہ بڑی معروف اینکر ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، کچھ اور لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا. میری بھی ٹلی کھڑکی پائن، اور میں نے بھی اس کو چیک کیا کہ یار یہ آخر معاملہ کیا ہے. میں نے جب چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ واقعی یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کا ٹویٹ جو ہے یہ غلط ہے. اور فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، فی الحال نہیں ہوا. بڑی ایک کلیئر بات ہے کہ ایسی فی الحال کوئی اطلاع نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں جیسی بتائی جا رہی ہیں ویسی ہیں. ایکسٹینشن مل رہی ہے، ایکسٹینشن نہیں مل رہی ہے، ریٹائر ہو رہے ہیں، یا یہ جن کا نام لیے جا رہے ہیں جنرلوں کے یہ آ رہے ہیں. اس سارے معاملے کو سم اپ کرتے ہوئے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرتضیٰ علی شاہ صاحب ہے نا، ان کا ٹویٹ ہی فائنل ٹویٹ ہے. اور انہوں نے جو بات کی ہے بالکل میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ فی الحال ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ جناب فی الحال کسی قسم کا کوئی تبدیلی کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا. یعنی وہ کل ہو جائے، آپ کے پاس میرا ولاگ ہے وہ ذکر ہو جائے، اس کے بعد ہو جائے، اے بھائی جنہوں نے کرنی انہوں نے کرنی، یہ میرا کوئی ہاتھ واس نہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ فی الحال چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں، اور جو نام آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر وہ ناموں کا فیصلہ نہیں ہوا. میں آپ کو صرف اتنی بات کنفرم کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ شخصیت جو ہیں اس وقت جو ندیم صاحب ہیں، ان کا ایک جتنا عرصہ یہ رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جو جنہوں نے چاہا کہ ان کی تصویریں نہ آئیں، جنہوں نے چاہا کہ ان کے نام نہ آئیں، کہ فلاں میٹنگ میں فلاں فلاں کے ساتھ فلاں بھی موجود تھے. اکثر تم دیکھے ہو یار نا، وہ کہتے ہیں نہیں آنا چاہیے میرا نام، تصویر نہ آئے، میری تصویر نہ آئے. وہ یعنی وہ کام سے کام رکھنے والے ڈی جی تھے، بلکہ ہیں بھی. اچھا، یہ وہ ڈی جی ہیں پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر جنہوں نے حاضر سروس ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کر کے منہ توڑ جواب دیا. عمران احمد خان نیازی کی بات کروں، جو بھائن نو عادت سی نا منہ تے بنیا سی بھائن نے کوئی شے بولی ٹائپ وہ بولتے رہتے سن. اس بات کا احساس کیے بغیر کہ یار جنہوں نے مجھے جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا، میں کم از کم ان کا احسان مند رہوں، ان کے بارے میں تو بات نہ کروں. میں آپ کو ایک بار پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں اپنی ذات کی حد تک، میں پاکستان کی سیاست میں آئین کے تحت چلنے کا قائل ہوں. میں آئین سے ادھر ادھر ہونے کا قائل نہیں. اور آئین پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج، جس میں عدلیہ، جس میں یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں لوئر جوڈیشری، جس میں سپاہی، جس میں تھانہ، جس میں کچہری، جس میں تحصیلدار، جس میں کیا کہتے ہیں واسالہ، جس میں جناب بیوروکریسی، یہ سب لوگ شامل ہیں. کسی کو بھی سیاست کے اندر دخل اندازی کا حق نہیں. آئین منع کرتا ہے کہ آپ اس میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. سو میں پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ کہنے کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گرد ہی گھوم رہی ہوتی ہے. جتنے لوگوں نے اس کام کے لیے جدوجہد کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد راستے بھائی تھے پائے جاتے ہیں.
آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں, آپ عمران خان کو دیکھ لیں. عمران خان دی پارٹی اج بڑی نا اپنے لو چیخ ویرا دی روح نہ چاہیے. تو سر کل جنرل آصف منیر صاحب ایک فون کر دیں کسی کو کہ آیا بھائی چاہ پی لا, سر یعنی کیا کہتے ہیں بما اہلو یال جا کے 4 نمبر گیٹ دے باہر بیٹھ گے سارے جنے کہ سر معافی دے دیو, سر غلطی ہو گئی. ادھر نہیں پہ معافی لب دی, ایسے ترلے پا ہٹے نے. جی پرویز لائی صاحب کل پکڑے گئے ہیں, میں نے ان کا جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا تمسخر اڑایا اپنے گفتگو میں. مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں اس طرح کسی کے بارے میں بات کروں, لیکن پائن وہ اصل میں جو ہیں وہ مجھے پتہ ہے. تو اس لیے جن دوستوں کو میرے اس بات کے اوپر تکلیف ہوئی ہے, میں ان دوستوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ان دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مہربانی کریں. میں نے صرف ایک اشارہ کیا اس گفتگو میں بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا. میں نے بھی آپ کو میاں شریف کے جنازے میں رولن والا واقعہ نہیں سنایا تھا, ٹھیک ہے. میں نے ابھی آپ کو نہیں بتایا کہ پرویز لائی صاحب نے کس طریقے کے ساتھ یہاں پر سیاسی کارکنوں کے ساتھ ظلم کیے ہوئے ہیں. میں ان چیزوں کو گواہ ہوں, میں کلہ نہیں گواہ. تھوڑی یاداشت بندے کی کمزور ہوتی ہے, کو بھول جاتے ہیں لوگ, تو میں نے یاد دہانے کے لیے صرف ایک واقعہ یاد دلایا. ادروائز پائندے نال جو ہویا ہے وہ ادروائز نہیں ہونا چاہیے تھا. اصول کی بات تو یہ ہے, پر جو کیتا ہوتا نا پائن وہ وڈنا پہلا ہے. اگر آپ نے کانٹے بوئے ہیں تو وہاں سے آپ کو کسی بھی صورت جو ہے وہ موگرے کے پھول نہیں کھلیں گے, وہ تو پائن وہ بھول ہی نکلے گی, ٹھیک ہے. بہرحال میں آپ سے دوبارہ واپس آتا ہوں کہ یہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنہوں نے عمران احمد خان نیازی کو منہ توڑ جواب دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جناب میں گواہ ہوں, آپ تو تاحیات آرمی چیف بنانے کی آفریں کر رہے تھے, میں گواہ ہوں اس بات کا. یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ انہوں نے بات کی تھی, اور تو لہٰذا ان کا تبدیل ہونا یا ان کا اس عہدے پہ رہنا مسلسل یعنی وہ اس عہدے پہ رہیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے, یہ سر بڑا موضوع بحث ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی حلقوں کے اندر. جن پوچھو نہ وہ پوچھتا ہے تھا کہ بن رہا ہے, ایسا کہ بن رہا ہے, کوئی سجے موٹے دے ہاتھ مار رہا ہے, کوئی کھبے موٹے دے ہاتھ مار رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مکمل طور پہ اپنے آپ کو سیاست سے پل آؤٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو ایک آئین کے دائرے کے اندر رہ کر چلنے دینا چاہیے. اور ابھی تک تو چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ چل رہی ہیں. 9 مئی والا واقعہ ہوا جدی وجہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے وہ بڑا, اور اس سے پہلے چیزیں سیاستدانوں تک چل رہی تھی. پھر 9 مئی کے واقعے یعنی عمران خان نے ہمیں پھر ٹکا دیا اور ہمیں جناب پیچھے لے گئے, جس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ انوالو ہوتی ہے. تو ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی یا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا, اس کے اوپر لوگ شرطیں لگا رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہے کہ جن 2 اصحاب کے نام ڈی جی آئی ایس آئی اور چیئرمین نادرہ کے لیے آ رہے ہیں وہ نام درست نہیں ہیں. یہ کون صاحب ہوں گے, کون اصحاب ہوں گے جو ان دو کے اوپر آئیں گے, یا یہی لوگ پہلے کی طرح کنٹینیو کریں گے, یہ فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے. ابھی اس کے حوالے سے فیصلہ نہیں کیا گیا, میری اطلاعات یہ ہے. تو اگر کوئی فیصلہ ہو جائے گا اور مجھے پہلے پتہ لگ گیا تو میں آپ کو مخبری کر دوں گا, اپنا کام ہی ہے, فوری طور پر بتا دوں گا. میرے پاس جو اطلاعات تھیں وہ میں نے آپ کو پہنچا دی ہیں. اب دوسری درخواست یہ ہے, کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.